اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا اور درود و سلام کے بے شمار پورنچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد ہم نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت ہم ایمان والوں سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو یا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں رسول سے محبت ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور رسول کی محبت ہمیں اس کا معیار کیسے ملے گا. تو رسول کی محبت کا معیار جو ہے ہم اور آپ کو ڈھونڈنا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے زندگی سے ہمیں ملے گا اور باقی کسی کے زندگیوں سے نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام وہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ اترتی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جو آج ہم معیار ڈھونڈ رہے ہیں، ان سے مرید ہو کر، ان سے مرید ہو کر جو ہم معیار رسول سے محبت کرنے کا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ معیار کیا بازار میں بک رہی ہے جو ہم خرید سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا. تو نبی کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر لڑ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ کفار اور مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مرتبہ اپنے بیٹے کے تلوار کے نیچے آئے اور ان کا بیٹا انہیں چھوڑ دیتا تھا. چنانچہ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے دولت سے مالا مال ہوئے تو دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے ان کے بیٹے نے کہا ابو آپ جنگ بدر کا واقعہ یاد کیجئے کہ 10 مرتبہ آپ میرے تلوار کے نیچے آ رہے تھے اور میں آپ کو بوڑھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا کہ دنیا یہی کہے گی ایک جوان لڑکے نے اپنے بوڑھے باپ کے اوپر تلوار چلا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں میرے بیٹے کیا واقعی 10 مرتبہ میں تیرے تلوار کے نیچے آ رہا تھا؟ کہا جی ابو. کہا ہے میرے بیٹے میدان جنگ تو اور بھی کفار اور مشرکین سے ہو رہا تھا، تو میں 10 مرتبہ تیرے تلوار کے نیچے کیوں آیا؟ کبھی تو نے سوچا؟ کہا ابو یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میرے بیٹے
میں میدان جنگ کے اندر تجھی کو ڈھونڈ رہا تھا، تجھی کو تلاش کر رہا تھا، اور تو اگر میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو رب کعبہ کی قسم ہے میں تیرے گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اس لیے جدا کرتا اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں، بلکہ میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ تو ایک محبت کا معیار یہ ہے، ایک محبت جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں اور ہم مسلمان بنے ہیں۔ تو جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، جگہ جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں خطاب کیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مقدس کے آیت کریمہ اٹھاؤ تو ہر جگہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو۔ ہم ایمان والے اس حد تک ہیں ہی نہیں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت نہ کریں، تب تک ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ یعنی اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے جانب پلٹ جاؤ۔ اس آیت سے معنی مراد یہ لیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا گھڑ سواری کرتا تھا، تیر اندازی سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتا ہے ان کا بیٹا ابو کھانا لاؤ۔ پوچھتا ابو گھر میں کیا بنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میرے بیٹے ادوبہ بنا ہے، جس کو ہمارے یہاں لوکی کہا جاتا ہے۔ ناک چڑھا لیا، ماتھا سکول لیا، کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز کیا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کے طرف کپا رہا ہے، کاپ رہا ہے، اور جیسے اپنے باپ کا غصہ دیکھا کہتا ابو جان کھا رہا ہوں۔ اور علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المعاد کے اندر لکھا کہ اس دن یہ نہیں کہ ادوبہ بنا ہے نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا لیا باپ کے ڈر کی وجہ سے، اس دن وہ بیٹا سکم سیر ہو کر کھایا۔ تو وہ لوگ اپنے اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرتے تھے، اور قرآن مقدس میں آیا کہ تم اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے وہ دیکھتا ہے کہ جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے نہیں دیے، مکے سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عزت کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام اپنے سر پہ بٹھاتے۔ جب وہ دیکھا کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا اسے اتنا عزت مل رہا ہے، اور میں یہیں کا رہنے والا اور میری کوئی عزت ہی نہیں، چنانچہ اور وہ عبداللہ ابن ابی جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگایا، وہ منافق
جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہیں تو اس نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ میں ان کے بیوی کے اوپر الزام لگایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا، اسی لیے صحابہ اکرام ہمیں تو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ بھاگنے لگا۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ان کے پیچھے پیچھے، عبداللہ ابن ابی کے پیچھے پیچھے ان کا بیٹا بھی بھاگنے لگا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ سرحد پر جب پہنچتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ابو آپ کو یہاں سے 1 انچ نہیں جانا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کہتا ہے میرے بیٹے، پورے مکے میں، پورے مدینے میں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو اے میرے بیٹے تو ہے، تو مجھے چھوڑ دے۔ تو جانتا ہے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے تو میرے قتل کا اعلان کر دیں، تو چھوڑ دے مجھے، اور تو میرا بیٹا ہے، تو اپنے باپ کے گردن پہ تلوار چلائے گا؟ کہتا ابو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں آپ کے اوپر تلوار نہیں چلاؤں گا، تم سے عزیز، تم سے محبت، تم سے زیادہ محبت مجھے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتا ہے میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہتا میں تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے نبی آئیں گے تو ہی میں تجھے چھوڑوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ابی کا بیٹے اپنے گردن سے تلوار ہٹا لے، اور کہتے ہیں کہ تیرے باپ کے بارے میں ابھی میں اللہ کے اوپر سپرد کر دے رہا ہوں، اللہ کیا فیصلہ کرے گا اس کے بعد میں تو اپنے باپ کو مار۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، وہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے نبی اگر جبرائیل میرے باپ کے قتل کا اعلان کر دیں، اللہ اگر جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتا دے کہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دیا جائے تو اے اللہ کے نبی یہ کام آپ کسی جلاد سے مت کہنا، اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہوگا، آپ کا پلک جھپکے گا بعد میں، اے اللہ کے رسول اس سے پہلے میں اپنے باپ کا گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو ایک محبت وہ ہے، ایک محبت آج ہم کر رہے ہیں۔ ہماری محبت صرف دعویٰ ہے، کھوکھلا بازی ہے۔ ہم محبت میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں آیا کہ اپنے خاندان سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اپنے عزیز اقارب سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا جب نمبر آیا، ایک اونٹنی پہ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، مال روپیہ پیسہ، ایک اونٹنی پہ باندھ دیتے اور باندھنے کے بعد ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت کا نمبر آیا، سسرال والے آئے، بیوی کو چھین لیا، کہتے ہیں یہ لڑکی میری ہے، میں نے تمہارے نکاح میں دیا تھا۔
चुनांचे बीवी को भी छीन लिए। घर वाले आए, सिर ख्वार दूध पीता बच्चा है, उसको भी छीन लिए। घर वाले कहते हैं ये मेरे खानदान का चश्मो चिराग है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। घर वाले कहते हैं मैं अपने इस बच्चे को, ये मेरे खानदान का चश्मो चिराग है, मैं नहीं दूंगा। और जो भी कुछ ऊँटनी पे रखा था सरो सामान, कबीले वाले आए, कबीले वाले सामान को छीन लिए। कहते हैं तुमने यहीं पर मेहनत किया, यहीं पर कमाया, ऊँटनी भी छीन ली, सरो सामान भी छीन लिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल मदीना जा रहे हैं। 2-4-10 दिन में मदीना पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकया बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अब्दुर्रहमान, पहले के नबियों के गर्दनें काट दिया जाता था, अब्दुर्रहमान तुमने कोई बड़ा कारनामा नहीं दिया है, अंजाम नहीं दिया है। तो एक वो सहाबा इकराम है कि जो आज हम अपने मकसद को भूल गए, अपने वजूद को भूल गए। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हम अपने वजूद को भूल गए, अपने मौला को भूल गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिस मकसद से पैदा किया था, वो मकसद आज हम भूल गए मुसलमानों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिस मकसद से पैदा किया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया, अपने मकसद से पैदा किया। और वो मकसद क्या है? इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हम अपने औकात को भूल गए, अपने मकसद को भूल गए, तभी तो ज़ुरिबत अलैकुमुल ज़िल्लत वल मस्कना, उसी में हम गिरफ्तार हो गए। नहीं तो हम वो कौम थे कि अगर समुंदर के सिरहाने खड़े हो जाते थे तो समंदर हमें रास्ता दे दिया करता था। आज हम वो कौम हो गए, बन गए कि समुंदर तो छोड़ो, कोई हमें पूछने के तैयार नहीं।